چینل امام عصر دعوت انسانیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ تمام ناظرین کی خدمت میں مولوی عباس علی خوئی کا سلام۔ حضرات، جیسے کہ ہر بار میں آپ حضرات کو یاد دلاتا ہوں کہ یہ جو چینل ہم نے شروع کیا ہے تربیت اولاد کے حوالے سے، یہ دراصل بچوں کے لیے ہے۔ ایسے بچے جو اپنے پیرنٹس کے ساتھ ایسی جگہوں پہ رہتے ہیں جہاں پہ دینی مدارس نہیں ہیں یا کوئی ایسا ریلیجیس ایجوکیشن سینٹر نہیں ہے جس کی وجہ سے بچوں کو دین کی بیسکس کا پتہ چلے، ان کے لیے خاص کر ہم نے یہ شروع کیا ہے۔ بالکل بیسک تھنگس اس میں ہم بیان کرتے ہیں، جیسے جو ہے نا توحید ہوا، عدل ہوا، نبوت، قیامت، امامت اور فروع دین جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس کو شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں، اس لیے کہ نیکی کو دوسروں تک پہنچانا ہی ہمارا مقصد ہے۔ آج ہماری بحث اسی پہ ہونے والی ہے۔ آج ہماری گفتگو ہوگی امر بالمعروف۔ یہ فروع دین کا بہت ہی اہم رکن ہے۔ امر بالمعروف یعنی نیکی کی دعوت دینا، نیکی کی طرف انسان کو بلانا، بھلائی کی طرف انسان کو بلانا، اچھی باتوں کو پھیلانا۔ ائمہ فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ بڑا کنجوس انسان کوئی نہیں ہو سکتا جس کو کوئی اچھی بات پتہ ہو وہ دوسروں تک اس کو نہ پہنچائے۔ لہذا امر بالمعروف ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، ہر مسلمان کے لیے۔ جس طریقے سے اندھے کو راستہ دکھانا بہت زیادہ ثواب ہے، اسی طریقے سے بھٹکے ہوئے انسان کو، دین کے راستے سے ہٹے ہوئے انسان کو دین کی طرف بلانا اس سے کئی زیادہ ثواب ہے۔ قرآن نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من قتل نفس بغیر نفس، جس نے ایک انسان کو بغیر کسی جو ہے نا خطا کے، بغیر کسی جرم کے قتل کر دیا، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اس نے گویا سارے انسانوں کو قتل کیا۔ اور دوسری طرف ارشاد ہو رہا ہے، اسی کے آگے چل کے کہا جا رہا ہے وَمَنْ أَحْيَا، اور جس نے ایک انسان کو حیات دی، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اس نے سارے انسانوں کو حیات دی۔ حیات دینا کیا مطلب؟ کیا ہماری طاقت ہے ہم کسی کو زندگی دے سکتے ہیں؟ جب پوچھا گیا، کہا کہ اس سے مقصد یہ ہے، قتل سے یہاں مراد یہ ہے کہ اگر کسی نے ایک انسان کو غلط راستے پر لگا دیا، گویا اس نے پوری جمی انسانیت کو قتل کر دیا، کیونکہ وہ غلطی پر چلا تو اس کے ساتھ اس کے فالوورز بھی ہوں گے، اس کی اولاد غلط کرے گی، اس کے بھائی غلط کریں گے، اور ساری چیزوں کا جو ہے نا حساب اس کو دینا پڑے گا۔ اور جس نے احیا یعنی حیات دی، کسی ایک انسان کو زندہ کیا، کیا مطلب؟ یعنی کسی ایک انسان کی تبلیغ کی، امر بالمعروف کیا ایک انسان کے لیے، اس نے سارے انسانوں کے لیے گویا بھلائی کی ہے۔ تو عزیزان محترم، دعوت جو ہے نا ضروری ہے، اچھائی کی طرف دعوت دینا۔ کسی نبی کے زمانے میں ایک ایسا عابد اور پرہیزگار انسان تھا جو ساری رات عبادت کیا کرتا تھا، اور اس کی عبادت ملائکہ میں بھی مشہور ہو گئی تھی۔ ملائکہ حیرت سے دیکھتے تھے کہ یہ انسان کتنی عبادت کرتا ہے۔ ایک دن اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ اس بستی کو جو ہے نا پلٹ دو۔ تو ملائکہ کے لیے حکم تھا، وہ تو جانے لگے، عذاب کے فرشتے تھے، نکلے، اور جیسے زمین پہ آئے تو دیکھا کہ آدھی رات، جھاڑوں کا موسم، جب سارے انسان سو رہے تھے، یہ شخص جو ہے نا عبادت کر رہا تھا۔ انہیں بات سمجھ میں نہیں آئی، کہا پروردگار، جس بستی میں ایسے عبادت گزار موجود ہے، تو چاہتا ہے کہ ہم اس بستی کو پلٹ دیں؟
اللہ نے کہا کہ تم وہ کرو جو میں نے کہا ہے۔ فوراً اس بستی پہ عذاب نازل ہو گیا، سب کے سب ختم ہو گئے۔ پھر اللہ نے کہا دیکھو فرشتوں، بے شک وہ نمازی تھا، باقی پوری بستی میں کوئی نمازی نہیں تھا، وہی بس ایک عبادت گزار تھا، لیکن وہ بھی ان کے ساتھ گناہ میں شریک تھا۔ کہ کیسے؟ کہ وہ خود تو عبادت کرتا تھا لیکن آج تک کبھی اس نے کسی کو عبادت کی طرف بلایا نہیں۔ امر بالمعروف بہت ضروری ہے، بغیر امر بالمعروف کے عبادتیں قبول نہیں ہے۔ یہ نماز کیا؟ حی علی الصلاح، نماز کی طرف آؤ، حی علی الفلاح، فلاح کی طرف آؤ، حی علی خیر العمل، خیر عمل کی طرف آگے بڑھو۔ یہ کیا ہے؟ یہ بھی امر بالمعروف ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے دوسروں کو کہنے کی، ہم اپنے راستے پہ چلتے رہے یہی کافی ہے۔ بھیا تو پھر اذان کیوں دیتے ہو؟ اذان بھی تو امر بالمعروف ہے، نماز کے لیے بلانا، نیکی کے لیے بلانا۔ تو اذان محترم یہ بہت ضروری ہے۔ غیبت سے روکنا، غیبت آج کل تو ہاٹ ٹاپک ہوتی ہے، کچھ لوگوں کی ہابی ہوتی ہے۔ گاؤں دیہاتوں میں بات مشہور ہے کہ کچھ لوگ چبوترے پہ بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، انہیں کہتے ہیں چبوترا کمیٹی۔ ان کے پاس کام کیا نہیں ہوتا ہے، کوئی کام نہیں ہوتا ہے۔ یہ کون آ رہا ہے، یہ کس کے گھر جا رہا ہے، وہ کس کے گھر جا رہی ہے، وہ ایسے کر رہا ہے، یہ ایسے کر رہا ہے۔ ان کا مقصد یہ ہے۔ اکثر و بیشتر لوگ مسجدوں میں بھی بیٹھ کے یہی کام کرتے ہیں، سمجھ گئے نا آپ؟ جن کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا ہے وہ یہ کام شروع کر دیتے ہیں، اور یہ سب سے خطرناک بلا کا نام۔ شیطان کے حربوں میں سب سے خطرناک حربہ یہ ہے کہ تم کسی کی برائی کرو۔ قیامت میں انسان اپنے نامہ اعمال میں بڑی بری چیزیں دیکھے گا کہ میں امریکہ میں شراب پی رہا تھا، میں آسٹریلیا میں یہ کر رہا تھا۔ وہ کہے گا پروردگار میں تو نہ امریکہ گیا نہ آسٹریلیا گیا، یہ چیزیں میرے نامہ اعمال میں کیسے آ گئی؟ کہ نہیں، تم نے فلاں امریکہ کے رہنے والے مومن پر اس کی غیبت کی تھی، اس کے بارے میں بتایا تھا۔ غیبت کا مطلب کیا ہے؟ کسی کی برائیاں جو موجود ہیں اس شخص میں وہ دوسروں سے بیان کرنا، اسے غیبت کہتے ہیں۔ جو برائی نہیں ہے اس کو بیان کیا جائے تو وہ تو اور زیادہ خطرناک گناہ ہے، وہ ہے تہمت۔ تو غیبت کیا ہے؟ دوسرے کی برائیاں دوسروں تک پہنچانا، جو لوگ اس کے بارے میں جانتے بھی نہیں ہوں، ان سے بیان کر کے اس کی عزت کو گھٹانے کی کوشش کرنا، اسی کو غیبت کہتے ہیں۔ ہم اگر کسی کی غیبت کرتے ہیں خدا نخواستہ تو وہی برائیاں ہمارے نام اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں، اور بندہ فریاد کرتا ہے پروردگار یہ برائی تو میں نے کی ہی نہیں تھی دنیا میں۔ اللہ کہے گا نہیں، تو نے فلاں کی برائیوں کو بیان کیا، وہ تیرے حصے میں آ گئی۔ دوسروں کی نیکیوں کو پھیلاؤ، دوسروں کی نیکیوں کو بیان کرو۔ دیکھو کہ فلاں شخص میں لاکھ برائیاں، تو نیکی کیا ہے؟ وہ نیکی دوسروں کو بتاؤ۔ ہاں، اگر برائی کو بیان ہی کرنا ہے، بتانا ہی ہے، تو اسی کے پاس جاؤ، اسے تبلیغ کرو، اسی کو امر بالمعروف کہتے ہیں۔ انسان بے نمازی ہے تو اس کو نماز کی طرف رغبت دلاؤ۔ امر بالمعروف زبان سے کیا جاتا ہے، اچھے انداز میں کیا جاتا ہے، رحم دلی کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اس طرح سے اگر وہ نہیں مانے تو اس کی مدد کرو۔ دیکھو وہ آپ کی طرف راغب ہونے لگے تو پھر اس کو امر بالمعروف، اسے برائیوں سے روکو۔ دیکھو تمہارے میں ساری باتیں اچھی ہیں، ٹھیک ہے میں تمہاری مدد بھی کرتا ہوں، لیکن یہ برائی چھوڑ دینا، پھر دیکھیے آپ کا درجہ کیا ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، پروردگار عالم ہم سب کے پریشانی کو دور کرے، ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما دے، امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، اور امام کے چاہنے والوں میں ہمیں شمار فرما۔ فقط والسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔